اگر ہم خوراک کو صحیح طور پر کھائیں، جو کھانے کا طریقہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا، سبحان اللہ، دیکھیں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا طریقہ سکھلایا، فرمایا جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو سبحان اللہ ہاتھ دھو لو، کیونکہ ہو سکتا ہے ہاتھوں میں جراثیم ہو، لیکن آج تو ہم ٹیشو پیپر کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد ٹیشو پیپر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب کھانے پہ بیٹھے تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھول جائیں، بسم اللہ اولہ وآخرہ، آخر میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اگر دعوت ہے تو اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے حصہ بقدر جثہ بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ نوالے بنا دیتے ہیں کہ یقین جانی کہ بسا اوقات منہ میں پورا بھی نہیں چباتے اور فوراً ہی معدے کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر یقیناً بیماری تو آنی ہے، بیماری تو پیدا ہونی ہے۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے منہ میں جو دانت بنائے ہیں، یہ اگر اس کو ہم آسان لفظوں میں کہیں تو یہ پتھر کے دانت ہیں۔ معدہ جو ہے یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، آپ نے گرم گرم چیز یا مرچ مسالے والی چیز جلدی جلدی منہ میں گرم گرم محسوس ہوا، نیچے معدے کے حوالے کر دیا، جلدی جلدی ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوا، نیچے معدے کے حوالے کر دیا، جلدی جلدی مرچیں لگی، فوراً نیچے معدے کے حوالے کر دی۔ اب آپ کو یہ ذرا سوچنا چاہیے کہ اندر جو معدہ ہے وہ گوشت کا ہے، اور اس کے اندر یہ ساری چیزوں کے اثرات پیدا ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اب دیکھیے ناظرین کرام، اگر ہم کہا جاتا ہے جس کے منہ میں جتنے دانت ہیں وہ اتنی مرتبہ نوالے کو چبا کر کھائے تو کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں چھوٹا بچہ ہے، اس کے منہ میں 20 دانت ہے، 18 دانت ہے، 15 دانت ہے، تو اسے چاہیے کہ ایک لقمے کو اتنی مرتبہ ہی چبا کر کھائے۔ اسی طریقے سے اگر بڑے ہیں تو 32 دانت ہیں تو 32 مرتبہ تو ایک نوالے کو چبا کر کھانا چاہیے، ایک بوٹی ہے اسے چبا کر کھانا چاہیے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری اندر آنتوں میں جا کر یہ بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اسی وجہ سے پھر قبض، اور پھر ہمیں یہ بھی ہمیں اس چیز میں بھی احتیاط نہیں ہوتی ہے کہ فروٹ کب کھانا ہے، کھانا کب کھانا ہے، مٹھائی کب کھانی ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہے بس جو ملا، سموسے، پکوڑے، مٹھائی، فجی ڈرنکس، ایوری تھنگ، بس یہاں سے نیچے چلے جائے، اور یہ جو ہے حل میں مزید کی تقاضے۔ ناظرین کرام، کالز بھی ماشاءاللہ کافی آ چکی ہیں، تو انشاءاللہ اگر آپ اس پر غور کرنا شروع کر دیں، آج سے یہ عہد کر لیں، آج سے چلیں آہستہ آہستہ آپ ٹرائی کریں کہ آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے، پانی پینے کا طریقہ، وہ معاملات بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اور میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں، کھانا کھانے سے 1.5 گھنٹہ پہلے، کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹے کے بعد آپ پانی پئیں، بیمار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے کھانے کو، نوالے کو چبا کر کھائیں، خوب چبا کر، یقین جانیے کہا جاتا ہے، حکماء کہتے ہیں 45 لقموں سے، 45 لقمے جب انسان کھاتا ہے تو 45 لقموں سے ایک خون کا قطرہ بنتا ہے، اور 100 خون کے قطرے سے ایک اسپرم بنتا ہے۔ اب آپ ناظرین کرام ذرا غور کیجئے اور پھر اپنی صحت پر غور کیجئے، کیا آپ ایک لقمے کو، آپ کے منہ میں 32 دانت ہیں، کیا 32 مرتبہ چبا کر کھاتے ہیں؟ اب آپ نے جو پتھر کے دانت ہیں اس کو استعمال نہیں کیا، اور آپ نے آگے ثابت نوالا جو ہے گلے سے نیچے اتار دیا، بوٹی ثابت ہے آپ نے اتار دی، سخت چیزیں آپ نے اتار دی، اب وہ آگے معدہ ہے، معدے پر پھر بوجھ بنتا ہے، اسی سے آگے معدے پر السر بنتا ہے۔ اگر مرچی والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو معدے میں پھر السر بنتا ہے، اور ہم ایشین لوگ تو زبان کے چٹخے دار ہیں، ہمیں تو جب تک جو ہے کوئی چٹخے دار جو ہے چیزیں نہ ملے، مسالے والی 12 مسالے اس میں نہ ہو، اور بالخصوص ہم کراچی والوں کو تو 12 مسالے والی چیز نہ ملے تو پھر کہتے ہیں یار یہ تو بیماروں والا کھانا، نمکین کھانا کھلا رہے ہو ہمیں۔ تو بہرحال ناظرین کرام، یہ بڑی غور طلب بات ہے، آج ہم جو بیمار ہوتے ہیں یہ کیوں بیمار ہوتے ہیں، اس پر اگر ہم اپنے کھانے کی روٹین کو صحیح کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر طب نبوی کے اندر جو چیزیں میں بتلاتا ہوں آپ کو وہ استعمال کریں، تو دیکھیں آپ کے اوپر وہ اس کے اثرات سامنے آئیں گے۔